بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دستور ٹی وی کے ناظرین السلام علیکم۔ ناظرین، ویسے تو مصر کی سرزمین میں بہت بڑے بڑے شیخ، حفاظ اکرام، قاری حضرات پیدا ہوئے جن کی آوازیں اتنی میٹھی، سریلی اور دلکش تھیں کہ ان کی آوازوں میں قرآن مجید سننے والے لوگ محو ہو جاتے تھے۔ ان میں قابل ذکر نام شیخ مصطفیٰ اسماعیل، شیخ محمد خلیل اور قاری محمد صدیق المنشاوی کے ہیں۔ ان لوگوں نے ایک عرصے تک زمانے کو اپنی آوازوں کے سیر میں جکڑے رکھا، لیکن ان سب میں ایک نام ایسا بھی تھا جن کا قرآن مجید کی تلاوت اور قرات کرنے میں شاید موجودہ زمانے میں بھی کوئی ثانی نہیں۔ ناظرین، ہم بات کر رہے ہیں عالم اسلام کے مشہور و معروف اور ممتاز قاری جناب عبدالباسط عبدالصمد کی۔ ان کی آواز میں ایسا جادو تھا کہ کئی غیر مسلموں نے ان کی قرات سن کر اسلام قبول کیا۔ یہاں تک کہ برطانیہ کی ملکہ الزبتھ دوم کو قاری عبدالباسط کی تلاوت بہت پسند تھی۔ کہا جاتا ہے کہ وہ جب بھی ترکی کا دورہ کرتیں تو قاری عبدالباسط سے سورہ رحمان کی تلاوت پرزور فرمائش کر کے سنتی تھیں۔ دنیا کے بے شمار ممالک میں قاری عبدالباسط نے اپنی خوبصورت آواز میں قرآن مجید کی تلاوت کر کے لوگوں کو غیر و فکر پر مجبور کیا۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم قاری عبدالباسط کی زندگی پر بات کریں گے۔ قاری عبدالباسط سن 1927 میں مصر کے ایک گاؤں المرازہ میں پیدا ہوئے۔ آپ کا پورا نام الشیخ عبدالباسط عبدالصمد تھا۔ آپ کی والدہ عربی مصری اور والد کردش نسل سے تھے۔ آپ کے والد محمد عبدالصمد بھی قرآن کے عظیم قاریوں میں سے تھے اور وزارت مواصلات میں سرکاری ملازم کے طور پر کام کرتے تھے۔ قاری عبدالباسط کے دو بڑے بھائی تھے جن کا نام محمود اور عبدالحمید تھا۔ یہ دونوں بھائی مدرسے میں قرآن حفظ کر رہے تھے۔ قاری عبدالباسط کو بچپن سے ہی حفظ اور تلاوت قرآن کا بہت شوق تھا، لہٰذا قاری عبدالباسط 6 سال کی عمر میں اپنے بھائیوں کے ساتھ مدرسے جانے لگے۔ قاری عبدالباسط نے 10 سال کی عمر میں شیخ محمد الامیر کی شاگردی میں قرآن مجید مکمل حفظ کیا اور پھر اپنے دادا اور والد سے قرات کے ساتھ تعلیم جاری رکھنے کی درخواست کی۔ دونوں کی رضامندی سے انہیں شیخ محمد سلیم کی سرپرستی میں قرآنی تلاوت، علوم القرآن والقراءات کا مطالعہ کرنے کے لیے تانتا شہر بھیج دیا گیا۔ قاری عبدالباسط نے قرآن مجید کی تلاوت کی 7 طرزیں 12 سال کی عمر میں اور 10 طرزیں 14 سال کی عمر میں سیکھیں۔ قاری عبدالباسط وہ واحد قاری ہیں جنہوں نے ابتدائی 70 کی دہائی میں 3 مرتبہ عالمی قاری مقابلہ جیتا۔ سن 1950 میں وہ اپنے آبائی شہر سے ہجرت کر کے قاہرہ آ گئے۔ قاری عبدالباسط نے 23 سال کی عمر میں قاہرہ میں ایک قاری کے طور پر اپنے کیریئر کا باضابطہ آغاز کیا، جب انہیں سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا کی ولادت کی تقریب میں شرکت کی دعوت دی گئی۔ اس تقریب میں مہمانوں کا استقبال اس دور کے اعلیٰ قاری حضرات نے کیا، جن میں شیخ عبدالفاتح الشاعی، شیخ مصطفیٰ اسماعیل، شیخ عبدالعزیز ظاہر اور شیخ ابوالعین وغیرہ شامل تھے۔ نوجوان شیخ عبدالباسط سامعین کے درمیان اپنے لیے جگہ تلاش کرنے کی کوشش کر رہے تھے کہ وہ بھی ان مشہور قاریوں کو سنیں اور ان کے ساتھ بیٹھیں۔ آدھی رات کے بعد قاری عبدالباسط اپنے ایک رشتہ دار کے ساتھ موجود تھے جو اس تقریب کے کچھ اہلکاروں کو جانتے تھے۔ انہوں نے ان سے اجازت طلب کی تاکہ قاری عبدالباسط بھی تلاوت کر سکیں۔ تھوڑی دیر بعد قاری عبدالباسط کو تلاوت قرآن پیش کرنے کے لیے بلایا گیا اور 10 منٹ کا وقت دیا گیا۔ قاری عبدالباسط کی خوبصورت اور دلکش آواز نے سننے والوں کے دلوں کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا اور تقریب میں موجود تمام حاضرین نے ان کی تلاوت پر اللہ اکبر کہا۔ جب بھی قاری عبدالباسط نے صدق اللہ العظیم کے ساتھ تلاوت کو ختم کرنا چاہا تو حاضرین نے اصرار کیا کہ اور پڑھتے رہیں، اور انہوں نے اس تقریب میں تقریباً 2 گھنٹے تک تلاوت کی۔ اس تجربے کے بعد قاری عبدالباسط نے ریڈیو اسٹیشن میں قاری کے طور پر اپلائی کرنے کے بارے میں سوچنا شروع کیا، لیکن وہ بالائی مصر سے وابستگی کی وجہ سے کافی ہچکچاتے تھے۔ قاری عبدالباسط کو سن 1951 میں ریڈیو پر قاری مقرر کیا گیا تھا۔ ان کی پہلی مشہور قرات سن 1951 میں مصر کے قومی ریڈیو اسٹیشن قاہرہ سے نشر کی گئی، جس میں انہوں نے سورہ فاتحہ کی تلاوت کی جو بہت زیادہ مشہور ہوئی۔ سن 1952 میں انہوں نے قاہرہ شہر میں واقع مسجد امام شافعی اور مسجد الحسین رضی اللہ تعالی عنہ میں بہت بڑے مجمع کے سامنے قرات کی جو بین الاقوامی شہرت کا سبب بنی۔ مصر کی حکومت نے انہیں کتاب اللہ کے سفیر کا خطاب دیا۔ ان کی وجہ سے مصر اور باقی دنیا کے مسلمان نوجوانوں میں تجوید کا شوق پروان چڑھا۔
سن 1952 میں ہی قاری عبدالباسط نے حج کیا اور مسجد حرام اور مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں قرآن مجید کی تلاوت کی۔ ان کی خوبصورت ترین آواز میں قرآن مجید کی تلاوت سن کر بہت سے غیر مسلموں نے اسلام قبول کیا۔ انہوں نے بے شمار ممالک میں قرآن مجید کی قرات کا شرف حاصل کیا۔ بنگلہ دیش کے بڑے تبلیغی مدرسوں میں سے ایک چیٹاگانگ کے ہتھزاری مدرسے میں تلاوت کی۔ انڈونیشیا کا بھی دورہ کیا اور جکارتہ میں واقع اس ملک کی سب سے بڑی مسجد میں تلاوت کی۔ سن 1961 میں وہ پاکستان بھی تشریف لائے۔ یہاں انہوں نے بادشاہی مسجد لاہور میں سورہ رحمان کی تلاوت کی۔ قاری عبدالباسط کو آیات کو ملا کر سانس لیے بغیر بڑی لمبی تلاوت کرنے میں مہارت حاصل تھی۔ ناظرین، قاری عبدالباسط بلا شبہ عالم اسلام کی ممتاز شخصیت تھے۔ ناظرین، تاریخ میں یہ بات واضح نہیں کہ ان کی وفات کس طرح ہوئی۔ ایک مصری ویب سائٹ کے مطابق ان کی موت کی وجہ ایک جھوٹی خبر بنی۔ ایک مصری گلوکارہ نے قاری عبدالباسط کو شادی کی پیشکش کی، جس کو قاری صاحب نے رد کر دیا۔ گلوکارہ نے اس انکار کو اپنی توہین سمجھا اور انتقام لینے کے لیے قاری صاحب پر جھوٹا الزام لگا دیا کہ ان کی اتنی خوبصورت آواز کے پیچھے ہیروئن کا استعمال ہے۔ اس الزام کی وجہ سے قاری صاحب ذہنی پریشانی میں مبتلا ہو گئے، جس کی وجہ سے ان کو شوگر ہو گئی۔ بہت سے ذرائع کہتے ہیں کہ جنرل ضیاء الحق کی وفات پر وہ دوبارہ پاکستان تشریف لائے۔ ان دنوں ان کو شوگر اور جگر کا عارضہ لاحق تھا۔ بیماری اور ضعف عمری کے باوجود سورہ شمس کی تلاوت کی اور مصر واپس لوٹے تو بیماری شدت اختیار کر گئی۔ قاہرہ کے ایک اسپتال میں زیر علاج رہے اور وہیں وفات پائی۔ اور دوسری طرف کچھ ذرائع کہتے ہیں کہ ان کی وفات ایک کار حادثے کی وجہ سے ہوئی اور وہ کافی عرصہ لندن کے ایک اسپتال میں زیر علاج بھی رہے۔ ناظرین، یہ بات کنفرم نہیں ہے کہ ان کی وفات کیسے ہوئی، لیکن ان کی وفات کی تاریخ بتائی جاتی ہے کہ وہ بدھ کے دن 30 نومبر سن 1988 کو خالق حقیقی سے جا ملے۔ قاری عبدالباسط کے جنازے میں مقامی و عالمی سطح پر، قومی اور سرکاری سطح پر بھرپور شرکت کی گئی۔ ان کے جنازے میں لوگوں کی حاضری اتنی شاندار تھی کہ اس میں مختلف ممالک کے سفیروں نے اپنے لوگوں کی طرف سے شرکت کی۔ ساتھ ہی بادشاہوں اور سربراہان مملکت نے بھی تعزیت کی اور ان کے کردار کو سراہا۔ قاری عبدالباسط کے پسماندگان میں ان کے 3 بیٹے ہیں، یاسر، ہشام اور طارق۔ اپنے والد کے نقش قدم پر چلتے ہوئے یاسر بھی قاری بن گئے۔ ناظرین، آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی؟ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کریں اور مزید ایسی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل دستور ٹی وی کو ضرور سبسکرائب کریں۔